امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی، امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے، اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے۔ اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا، حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کروا دی اور حر ابن یزید کو 1000 کا لشکر جرار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ، اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، امام حسین کو جو ہے، میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا، امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے قیدی بنا کر کے لاؤ 2 منزل پر۔ امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا۔ ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ حر تھا، حر نے امام پاک کو ادب سے سلام کیا، تھا ابن زیاد کا لشکری، تھا یزید کے یہاں نوکری کرنے والا، لیکن دل سے اہل البیت کا عاشق اور شیدائی اور چاہنے والا تھا۔ امام کو ادب سے سلام کیا، امام نے فرمایا حر کیا بات ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کر کے جو ہے وہ اس کے پاس لے جا کر کے پیش کروں۔ دیکھیں حالات تھے، دل جو ہے اہل البیت کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ جیسی امام نے سنا، امام کو جلال آ گیا اور امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو جو ہے وہ مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ امام علی مقام کو حر نے کہا امام اگر یہ بات مجھے کوئی اور عربی کہتا تو میں بھی اس سے بڑھ کر جواب دیتا، لیکن واللہ آپ کی پیاری امی جان کے لیے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی آپ کی امی جان، اس لیے میں پلٹ کر کوئی بات نہ کہوں گا۔ اور شاید یہی وجہ بنی اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا کی، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حرمت کا عزت کا خیال کیا۔ توجہ کریں، بہت عبرت کی بات ہے، جس نے سیدہ پاک کی حرمت اور عزت کا خیال کیا، یزید کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جو نام فاطمہ کی حرمت و عزت کا خیال کرے وہ جہنم میں چلا جائے۔ جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور حر جو ہے جہنمیوں کے خیمے سے نکل کر جنتیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، کس قدر حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی دنوں دن لمحہ لمحہ گھنٹوں میں منٹوں میں جہنمی سے جنتی کیسے بنتا ہے تو میں کہوں گا کہ لوگ حر کو دیکھ لیں، لیکن پھر یہ بھی کہوں گا اگر منٹوں میں کوئی جہنمی سے جنتی بنتا ہے تو وجہ ایک ہوتی ہے، ماضی میں سیدہ فاطمہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خطا کو جو ہے اللہ اکبر عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں اور سیدہ پاک کو خطا پر کہہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واللہ ہم سنیوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اونٹنی بھی کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کا شعور اس کو آ جاتا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کے قدم نہیں بھاگتے، جس کو پاتا تو من نہیں کرا ہے اس کے قدم کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے ترازو پر محبت اہل البیت کو نہ تولا جائے، ان سے ہار جانے والوں کو سید الطائفہ بنایا جاتا ہے اور ان سے جیتنے کی کوشش کرنے والوں کی نسلیں بھی ختم کر دی جاتی ہے، قبروں کے نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہوش کا ان کے نخون لینا چاہیے اور یہ کوئی جو ہے مناظرانہ مباحثانہ گفتگو نہیں، یہ صرف کسی کے تڑپتے ہوئے دل کی ناصحانہ صدائیں ہیں۔ اللہ کرے لوگ جب بھی نام سیدہ لے تو ادب سے لے، احترام سے لے۔ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و
تعالیٰ عنہ نے، میں اس پہ بار بار عرض کر چکا لیکن بات آئی تو عرض کروں، امام اہل سنت نے اپنے کلام میں جب سیدہ پاک کا ذکر کیا تو اتنے ادب سے کیا کہ نام فاطمہ بھی قلم پر آنے نہ دیا، جہاں جہاں ذکر کیا القاب کے ساتھ کیا، آداب کے ساتھ کیا۔ دیکھیے ایک مقام پر کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، یہاں بھی نام لینے کی بجائے زہرا کہا۔ پھر اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، پھر زہرا، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس کے بعد تقریباً 3 شعر لکھے اپنے سلام کے اندر، سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، آپ اندازہ کریں کہ پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حالانکہ آج میرا عنوان یہ نہیں لیکن بات نکل آئی ہے کہ اتنی نصیحت ضرور کرتا ہوں خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے، آل البیت کا ذکر اپنی اوقات سامنے رکھ کر کے کرو، زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام بھی زبان پر آئے، اس لیے ہمیں کیا کہ ہم ان کی خطاؤں کو گنوائیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حور ابن یزید نے کہا کہ امام آپ کی امی جان، پاک امی جان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گا۔ امام نے دوسری بات کہی، اچھا بات چھوڑ، یہ بتا کہ یہ تیرے گھوڑے اور لشکر کیوں ہانپتا ہے؟ عرض کیا حضور اس نے مجھے کہا تھا کہ جلدی جانا، جلدی گرفتار کر کے لانا، تو میں کہیں پر نہیں رکا، میں نے کسی منزل پہ پڑاؤ نہیں کیا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اس لیے میرے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، سپاہ ہانپ رہی ہے۔ امام نے فرمایا دوسری باتیں بعد میں کریں گے، جا پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیرے لشکر کو پانی پلا۔ جو قیدی بنانے آیا ہے، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو، ساقی کوثر کے نواسے کے اخلاق دیکھو۔ جو قید کرنے آیا ہے اس کے گھوڑوں کو اور جانوروں کو اور اس کی سپاہ کو پانی پلایا جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد امام نے فرمایا میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، اور اگر اس کے لیے تلوار نکالنی پڑے تو تلواریں نکلے گی، لیکن میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو اس نے کہا امام میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اور اسی گفتگو کے اندر پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ جاسوس بھی ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، رات ہوگی تو آپ جو ہے وہ خواتین کا عذر کر کے آپ الگ قیام کرنا اور پھر آپ راتوں رات یہاں سے چلے جانا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتا نماز کا وقت آ گیا، نماز کے ٹائم میں تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی جماعت الگ نہیں کروں گا بلکہ نمازیں تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی یہاں پر، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جو اللہ والا ہے تو جب وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر اٹھانے کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر بات تو دیکھیں نا، حضور نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور پھر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے ساتھ اس نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اور پھر عشاء کے بعد ان کے خیمے الگ لگے، ان کے خیمے الگ لگے۔ رات کو امام پاک نے جب وہ فرمایا کہ ہمیں نکل جانا، رات بھر چلتے رہے، جب صبح کو آئے تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے اسی مقام پر۔ اس کے بعد اس نے کہا امام آپ گئے نہیں؟ کہا گئے تھے لیکن پھر لوٹ آئے، یہیں رات بھر چل کے یہیں لوٹ آئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخرکار امام علی مقام سے وہ پوچھتے رہے آپ گئے نہیں؟ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس کو، اس فرات کے کنارے کو کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی کربلا کہتے ہیں، کربلا یعنی کرب و بلا۔ تو امام نے فرمایا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی، 61 ہجری کی، محرم شریف کی دوسری تاریخ تھی۔ امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا امام نے جس وقت کربلا میں جب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹے علی اکبر، بھائی عباس، یہ جگہ کس کی ہے معلوم کر لو اور اس کی قیمت ادا کر دو۔ اور پھر اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا امام ہم کتنی منزل رکے، مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر ہم نے قیام کیا، لیکن آپ نے کسی کی قیمت ادا نہیں کی، آخر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہاں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہے دوسروں کی زمین پہ قبریں نہیں بنتی، بلکہ قبریں تو اپنی زمینوں پہ بنا کرتی ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
رہے ہیں کیونکہ یہاں ہماری قبریں بنے گی. یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے, ہماری جماعت کے مستند اور معتبر علماء نے بیان کیا. اب جیسے ہی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکنے کی بات آئی تو جہاں میخیں ٹھوکی جاتی وہاں سے تازہ خون نکل آتا. کربلا کی مٹی سرخ تھی. سیدہ زینب نے عرض کیا, بھیا یہاں سے تو کرب کی اور غم کی بو آتی ہے, یہاں کی مٹی میں خون ہے, یہاں کی مٹی میں سرخی ہے. تو آپ نے بہن سے فرمایا, اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی, اے علی کی بیٹی, حوصلے سے کام لو, یہاں حسین کا امتحان مکمل ہونے والا ہے. دوسری محرم کو قافلہ جب کربلا میں پہنچا, عمر بن سعد کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں 4000 کا لشکر لے کر حسین سے جنگ کے لیے جانا ہے. اس نے کہا کیا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا, کیا میں رسول اللہ کے بیٹے سے جنگ کروں گا؟ اس نے کہا میں جنگ نہیں کر سکتا. تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے, تجھے رے کی حکومت جس کا نام موجودہ تہران ہے اور یہ ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے, تو اس کا پرانا نام رے تھا, تو کہا کہ رے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی, میں تجھے معزول کر دوں گا. اس ظالم نے رے کی حکومت کے چکر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کو جو ہے وہ ٹھانی, اور اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر کے وہ میدان کربلا پہنچا. میدان کربلا میں آیا, اس نے امام حسین سے بہت ساری باتیں کی, گفتگو کی. امام نے فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا, مجھے 150 خطوط لکھے گئے تھے اور وہ خطوط جب میرے پاس آئے اور مجھے واسطے دیے گئے تب میں آیا. اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. امام نے فرمایا 3 باتیں فرمائی کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہی واپس چلا جاؤں, یا پھر میں جو ہے کسی اور ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر جو ہے میرا پہنچنا تمہیں ناگوار نہ ہو, یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں خود اس سے جا کر کے گفتگو کروں گا. گفتگو کی بات ہوئی تھی, بیعت کی بات تو امام حسین نے کبھی کی نہیں, اس لیے کہ بیعت کی بات تو امام علی مقام پہ الزام ہے. یہ صرف جو ہے وہ ناصبیوں کا اور خارجیوں کا اور جو ہے وہ امویوں کا ایک زبردستی کا ڈھکوسلا ہے, یہ گندی چیز ہے جو ان پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. امام نے کبھی بیعت کی, حسین جھکنے والی شخصیت کا نام ہے ہی نہیں, اور جس میں حسینیت ہے خدا نے ان میں بھی باطل کے آگے جھکنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. حسینیت ہے باطل کے سامنے ڈٹنے کا. بالآخر وہ تینوں باتیں عمر سعد نے جو ہے وہ لکھا اور لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا. ابن زیاد نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک سا معلوم ہوتا ہے, اور ابن زیاد بھی اس پر کچھ سوچ رہا تھا. تو وہاں پر شمر ابن ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ہے وہ کوڑی تھا, چتکبرا کتا حدیث میں اس کو کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا. آگے ابھی آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا. یہ سارے اپنے وقت کے گنڈے تھے, گندے لوگ. ان کے نسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, ان کے حسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے, لٹیرے گندی قسم کے لوگ تھے. آپ ایک ایک کی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی شریف لوگ نہیں تھے. یہ جو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے, سوائے چند ایک کے, وہ بھی ان کے باپ شریف تھے, لیکن